رسول کی ایک سنت اور ان کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں شیو کرتے ہوئے. اور پھر یہ کہ میں چونکہ یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں عام طور پر، داڑھی وہ شے ہے، باقی تو جتنے نیکی کے کام ہیں ان میں کچھ خرچ ہوتا ہے، وقت لگتا ہے، نماز پڑھی وقت لگا، پیسے دیے صرف ہوئے آپ کی دولت سے. داڑھی وہ سنت ہے کہ آپ اس میں پیسہ بچاتے ہیں، وقت بچاتے ہیں، خرچ کچھ نہیں ہوتا، بچتا ہے. اب ظاہر بات ہے ان تمام باتوں کے بعد بھی داڑھی نہیں رکھتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے ذہنوں پر مغربی تہذیب کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ ہم وہ شکل و صورت اور شباہت جو بھی دنیا میں اس وقت عام طور پر ہے بس اسی کو اختیار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پیروی نہیں کر رہے ہیں. اور یہ چیز جو ہے میرے نزدیک بہت بڑی بات ہو جائے گی. من رغب عن سنتی فلیس منی، حضور نے فرمایا جسے میری سنت پسند نہیں ہے پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. نیز نماز کے بعد دعا کرنا کسی حدیث سے ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے، دیکھیے میں نے ان چیزوں کے اوپر کوئی تحقیقیں نہیں کی ہیں. اکثر چیزیں جو ہے کچھ علماء سے ان کی آراء کیا جو علم حاصل ہوا اس کی بنا پر. میرے نزدیک اصل شے یہ ہے ہی نہیں. اصل شے قرآن کے اندر غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں، اس کے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا وقت صرف کریں، اور جو محکمات ہیں دین کے ان کو عام کریں. ان چیزوں کا جو ہے وہ، لیکن جہاں تک میں نے جو بھی مجھے علم حاصل ہوا ہے چاہے علماء کی صحبت سے یا سماعت سے، وہ یہ ہے کہ ثابت تو ہے کبھی کبھی آپ نے ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد دعا مانگی ہے، لیکن التزام ثابت نہیں ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو عام طور پر تصور یہ ہو گیا ہے کہ گویا کہ اگر دعا نہیں مانگی تو نماز ہی نہیں پڑھی، گویا کہ نماز کا کوئی جزو لازم بن گیا. یہ اصل میں مغالطہ ہے. خاص طور پر سب سے بڑی حماقت جو ہوتی ہے وہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا ہے. نماز جنازہ ہے ہی صرف دعا، صرف دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، حضور پر درود و پھر دعا. اب وہ چونکہ پتہ نہیں، جاہل لوگ ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہم نے کیا پڑھا، یا پڑھتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، دعا یاد ہی نہیں، وہ تو کھڑے ہو گئے آ کر، اس لیے کہ بہرحال عزیز ہے، فوت ہوا ہے تو اب شریک تو ہونا ہی ہے. تو اس وجہ سے وہ جہالت کی وجہ سے پھر وہ دعا کرتے ہیں. دعا کا کوئی مطلب ہی نہیں. دعا تو کی ہے، بہترین دعا کی ہے، مسنون دعا کی ہے، صف بستہ ہو کر کی ہے، امام کے پیچھے قبلہ رخ ہو کر کی ہے. اس سے بہتر دعا کون سی ہوگی؟ ڈاکٹر عابد مجید صاحب، میں ملازمت کے سلسلے میں بیرون ملک سعودی عرب جا رہا ہوں اور میرے پاس درس قرآن اور دوسرے موضوعات پر تقریباً 300 آڈیو کیسٹ ہیں جو میں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، مگر میرے سننے میں آیا ہے کہ اس پر سخت پابندی ہے. آخر کیا وجہ ہے، وضاحت فرمائیں. یہ وجہ تو آپ سعودیوں سے پوچھئے، یہ میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں. وہ لوگ گھبراتے ہیں. اصل میں یہ دعوت جو ہے اگر وہ آپ صرف نماز کے مسائل بیان کریں، طہارت کے مسائل اور رمضان کی فضیلت اور روزے، تو وہ خوش ہے. لیکن آپ ملک کی بات کریں، سیاست کی بات کریں، ریاست کی بات کریں، خلافت کی بات کریں، تو یہ جو ہے معاملہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے. میں وہ خلافت کانفرنس ایک ہوئی تھی سن 94 میں لندن میں، حزب التحریر کی، اس میں چلا گیا تھا. اس کی مجھے فوراً نقد سزا یہ ملی تھی کہ ویزا میرا ایشوڈ تھا، دبئی ایئرپورٹ سے مجھے واپس کر دیا گیا، جائیے نو انٹری، اور آج تک اب میرا وہاں پر داخلہ بند ہے. تو میرا داخلہ بند ہے تو میرے کیسٹ کیسے وہ قبول کر لیں گے؟ ویسے یہ کہ کوئی 2 4 کیسٹ تو بعض اوقات لے جاتے ہیں حضرات، ہمارے احباب آتے ہیں لے جاتے ہیں، اور یہ اس میں ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کون شخص اس وقت کھڑا ہوا ہے وہاں پر. کچھ لوگ ذرا نرم طبیعت کے ہوتے ہیں، کچھ سخت ہوتے ہیں. بہرحال رسک ہے آپ کے لیے، آپ دیکھ لیجیے. لیکن یہ کہ میں بہرحال اس کی وضاحت میرے ذمہ نہیں ہے، یہ سعودی حکومت کے ذمہ ہے. اچھا جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.